وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله مولانا العظيم
دودھ پینے والی لڑائی ماں حضرت حلیمہ سعدیہ کے واقعات اور ان کے اوپر ترجمہ ہونے والے واقعات سے اس کو ہم نے آرام سے سنا. آج اللہ کے نبی علیہ السلام کے بچپن کے حالات تھوڑا سا مختصر بیان کروں گا. اللہ کے نبی علیہ السلام کو حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے دودھ پلایا 2 سال. 2 سال کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اللہ کے نبی علیہ السلام سے دودھ کو چھوڑا دیا تھا. اور اس کے بعد 2 سال کی مدت گزر جانے کے بعد جیسا کہ ماحول تھا اور اس کا اوپر عمل بھی ہوتا تھا، جو رضاعی ماں یعنی جو دایا دودھ پلانے والی لے جایا کرتی تھی، وہ مدت ختم ہو جانے کے بعد اس کے والد اور والدین کے پاس بچے کو واپس کر دیا کرتی تھی. چنانچہ حضرت حلیمہ بھی ایک بار واپس گئی اور حضرت آمنہ کو ذکر کیا. اللہ کے نبی علیہ السلام کو روایت کے اندر موجود ہے، تاریخ کے اندر موجود ہے کہ حضرت حلیمہ سعدیہ کا دل کے اندر سے اس بات کی خواہش نہیں تھی کہ میں اس بچے کو اس کے والدین کے پاس واپس کر آؤں، کیونکہ انہوں نے اللہ کے نبی کے معجزے کو دیکھا تھا، اللہ کے نبی علیہ السلام کی معجزات کو دیکھا تھا کہ ہم نے جب سے اس بچے کو اپنی گود میں لیا ہے تب سے یہ بچہ اس بچے کی وجہ سے ہمارے گھر کے اندر بے پناہ برکت ہے، ہمارے گھر کے اندر موجود. کوئی نہیں چاہے گا کہ ہمارے گھر سے برکت چلی جائے. میرے دوست اور بزرگوں، چنانچہ حضرت حلیمہ نے حضرت آمنہ سے پوچھا کہ اگر آپ اجازت دیں تو میں اس بچے کو کچھ دن اور اپنے پاس کر دوں. اور اس وقت بیماری اور وبا بھی آئی تھی. مکہ مکرمہ کے اندر اللہ کے نبی علیہ السلام کے والدین حافظہ نے حضرت آمنہ نے حضرت حلیمہ کو اجازت دے دی کہ ٹھیک ہے لے کر جاؤ. چنانچہ حضرت حلیمہ اپنے گھر یعنی اپنے قبیلے کی طرف واپس لے کر آئی. اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام کی مبارک 3 سال کی، یعنی آپ 3 سال کے اندر قدم رکھ چکے ہیں. اور اسی وقت اللہ کے نبی علیہ السلام کے جنگی دوست اور رفیق راہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش کے مبارکہ ہوئی. اللہ کے نبی علیہ السلام سے اور حضرت صدیق اکبر سے دونوں لوگوں کے درمیان جو چھوٹائی بڑھائی عمر کے اعتبار سے تھی وہ 2.5 سال کی چھوٹائی بڑھائی. اللہ کے نبی علیہ السلام عمر مبارک کے اندر حضرت صدیق اکبر سے 2.5 سال بڑے تھے. چنانچہ اللہ کے نبی علیہ السلام 30 سال کی عمر کے اندر ہے اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دنیا میں تشریف لاتے. خیر، آپ 14 سال کے اندر گئے. جب آپ 14 سال کے اندر تھے تو آپ اپنے رضاعی بھائی یعنی جو اور بھی بھائی دودھ پینے والے تھے، حضرت حلیمہ کے بعد اور بھی بچے تھے، ان کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مویشی یعنی جانوروں کو چرانے کے لیے چلے جایا کرتے تھے. گھر میں قریبی زیادہ دور نہیں تو اللہ کے نبی علیہ السلام روزانہ جایا کرتے تھے. ایک دن واقعہ ہوا کہ 2 شخص آئے سفید لباس کے اندر، اور وہ 2 شخص کون تھے؟ وہ حضرت جبرائیل اور حضرت میکائیل علیہ السلام. اللہ کے نبی علیہ السلام کا ایک معجزہ یوں بھی ہے، شق صدر یعنی سینے کو چاک کرنا، سینے کو کھولنا، سینے کی صفائی کرنا. یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے ساتھ پوری زندگی کے اندر 4 مرتبہ پیش آیا. 4 مرتبہ یا 5 مرتبہ، یہ کوئی 5 کا نہیں ہے. میرے دوستوں، سب سے پہلی مرتبہ جو شق صدر کا واقعہ پیش آیا وہ 4 سال کے اندر پیش آیا. جب آپ اپنے بچپنے کے اندر موجود تھے، اللہ کے نبی علیہ السلام اپنے بھائیوں کے ساتھ جانور کو چرانے اور اس کو کھلانے کے چکر میں تھے. اتنے میں وہ شخص آئے جو سفید لباس پہنے ہوئے تھے اور اللہ کے نبی
کی دھلائی صفائی ستھرائی کی ہے اور وہ آپ اس کو سینے کو سی رہے ہیں یعنی اس کو چارج کر رہے ہیں. چنانچہ آپ جلدی سے چلیے کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ وہ اس پر پریشانی ہو جائے. چنانچہ حضرت حنیفہ اور حضرت حنیفہ کے شوہر حضرت حارث دوڑے ہوئے اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس آئے اور جب دیکھا تو اللہ کے نبی علیہ السلام کے چہرے پر عجیب طرح کا اثر تھا, عجیب طرح کا چہرہ ہو گیا تھا. یعنی جس طریقے سے کوئی عجیب چیز ہو رہی ہے, انسان کا چہرے کا رنگ اڑ جایا کرتا ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام کے ساتھ یہ واقعہ پہلی مرتبہ ہوا تھا تو اللہ کے نبی علیہ السلام بھی پریشان تھے. تو حضرت حلیمہ نے اللہ کے نبی کو اپنے سینے سے اٹھایا اور فرمایا کہ اے میرے بیٹے کیا ہوا, واقعہ کیا تھا. چنانچہ اللہ کے نبی علیہ السلام پورا واقعہ بیان کیا. یوں ایسے ایسے واقعہ ہوا اور وہ آدمی نے میرے سینے کو چاٹ کیا. اس کے بعد اس میں سے کچھ نکالا, کچھ رکھا اور کچھ صفائی ستھرائی کی اور اس کے بعد اس کو چلے گئے. حضرت حنیفہ پریشان, یہ معاملہ اور ماجرا کیسا ہے؟ یہ تو رضائی ماں کی نا, ان کی ذمہ داری تھی اگر بچے کو کچھ ہو جاتا تو ان کو جواب دینا پڑتا. چنانچہ حضرت حنیفہ پریشان ہوئی. حضرت حارث جو ان کے شوہر ہیں حضرت حنیفہ کے, وہ بھی پریشان ہوئے اور فرمایا حضرت حارث کے یہاں تک کہ ان کے اوپر کوئی آثر ہو چکا ہے, کوئی چیز کا اثر ہو چکا ہے, لہٰذا اس بچے کو جس طرح ہے اس کے حوالے کر دیا جائے. چنانچہ دونوں حضرات حضرت حنیفہ اور حضرت حارث اللہ کے نبی کو لے کر حضرت عامرہ کی خدمت میں گئی اور وہاں پہنچنے کے بعد اللہ کے نبی کو ذکر کیا اور فرمایا کہ اب اس بچے کو ہم ذمہ داری نہیں ہے, ہم اس کو رکھ نہیں سکتے. حضرت عامرہ نے پوچھا کیوں؟ ابھی تو یہ وقت تھا کہ تم اصرار کر رہی تھی, تم ضد پہ آئی تھی کہ اس بچے کو اور ہمیں دے دیا جائے. آج کیا معاملہ ہو گیا ہے جس کی وجہ سے تم اس بچے کو واپس کرنے کے لیے آ گئی ہو؟ چنانچہ انہوں نے بتایا ایسا ایسا واقعہ. حضرت عامرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ آپ کے ساتھ یہ واقعہ اب ہوا ہے. یہ واقعہ جب اللہ کے نبی اور میرا محبوب میرے لگتے جگر جس وقت پیدا ہوا تھا, بلکہ یوں کہا جائے جس وقت میرے بدن مبارک کے اندر تشریف لائے تھے اللہ کے نبی علیہ السلام, میں اسی وقت سے اللہ کے نبی کے معجزات کا ظہور کر رہی ہوں. میں اسی وقت سے اللہ کے نبی کے ظہور, اللہ کے نبی کی معجزات کو بھاپ رہی ہوں اور شام کے معاملات کو اپنے بدن سے نکلنے والی کرنے والی روشنی سے روشن ہونے ہوا ہے. حضرت عامرہ کے ذکر اللہ کے نبی علیہ السلام کو اللہ کے نبی کو مبارک 4 سال اللہ کے نبی علیہ السلام حضرت عامرہ کے ساتھ. حضرت عامرہ بیان کرتی ہے انہیں ایک معجزہ وجود میں آیا. اللہ کے نبی علیہ السلام کے ساتھ حضرت عامرہ نے بیان کیا میرا محبوب میرے لگتے جگر, میں ان سے الگ نہیں ہوا کرتی تھی, جہاں تک کوشش رہتی تھی میں ان کے ساتھ رہا کرتی تھی. یہ مرتبہ کا واقعہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام جا رہے تھے اور اللہ کے نبی علیہ السلام کے سائے مبارک کے اوپر بادل اللہ کے نبی کے اوپر سایہ کیے ہوئے تھا. میں حضرت عامرہ بیان کرتی ہے کہ میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی کہ اللہ کے نبی اور میرا محبوب اگر رک جاتا ہے تو وہ بادل بھی رک جاتے ہیں, اور اگر میرا محبوب چلنے لگتا ہے تو وہ بادل بھی میرے محبوب کے ساتھ چلنا شروع کر دیتے ہیں. یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے معجزات جو حضرت عامرہ نے بیان کیا. چنانچہ حضرت عامرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اللہ کے نبی علیہ السلام کا وقت گزرتا گیا. 6 سال کی عمر کے اندر حضرت عامرہ نے اپنے محبوب, اپنے بیٹے, اپنے لگتے جگر کو حضرت عامرہ اور حضرت عبدالمطلب اور اپنی باقی جو عالمہ تھی یمن ان کو لے کر حضرت عامرہ اپنے شوہر کی قبر کی زیارت کے لیے مدینہ منورہ تشریف لے گئے. چنانچہ وہاں جا کر 1 مہینہ قیام کیا اور 1 مہینے کے بعد واپسی ہونے لگی تو مقام اقوا کے اندر حضرت عامرہ شدید بیمار ہو گئی اور اسی بیماری کے اندر حضرت عامرہ کا انتقال ہو گیا. اللہ کے نبی علیہ السلام کی عمر مبارک 6 سال ہے.
سے ایک واقعہ خود دربار کرتا ہوں. حضرت ابو طالب اللہ کے نبی علیہ السلام کے ساتھ سفر کرا. اللہ کے نبی کا معجزہ دیکھی. اللہ کے نبی علیہ السلام اور ابو طالب ساتھ میں سفر کر رہے. چنانچہ سفر کے دوران پیاس کی شدت بڑھی. چچا کو بھی پیاس لگی اور اللہ کے نبی کو بھی پیاس محسوس ہوئی. ابو طالب نے کہا اللہ کے نبی سے ہے بھتیجے پیاس لگی. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ چچا جان مجھے بھی احساس ہے, مجھے بھی پیاس معلوم ہو رہی ہے اور پانی کی مجھے تو کہیں نہیں ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے چچا سے کہا کہ روکیے. چنانچہ سواری سے اٹھے. اللہ کے نبی علیہ السلام اور اپنے پاؤں مبارک کو زمین پر مارا ہے اور مارتے ہی زمین سے چشمہ نکلتا ہے, پانی کا فوارہ نکلتا ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام اور اللہ کے نبی کے چچا دونوں حضرات سیراب ہو کر پانی پیتے ہیں اور سفر کی طرف چلے جاتے ہیں. یہ اللہ کے نبی کی شان ہے, یہ اللہ کے نبی کا معجزہ ہے. ایک مرتبہ کا انسانی مکہ المکرمہ کے اندر بارش کے لیے لوگ پریشان تھے. ابو طالب کا زمانہ, لوگ ابو طالب کے پاس آئے اور کہا کہ چلو مکہ خانے کعبہ کے اندر وہاں جا کر اللہ سے دعا کی جائے اور بارش کے لیے دعا کی جائے تاکہ بارش ہو جائے. چنانچہ حضرت ابو طالب نے اپنے بھتیجے یعنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لیے اور جا کر خانے کعبہ سے اللہ کے نبی علیہ السلام کی پشت مبارک کو خانے کعبہ کی دیوار سے سٹا کر کھڑا کر دیتے اور اللہ سے اللہ کے نبی کا وسیلہ لے کر اللہ سے اللہ کے نبی کا وسیلہ لے کر اور اللہ کے نبی کے وسیلے سے اللہ سے دعا کرتے ہیں. تعلیم کے اندر لکھا ہے کہ بالکل بادل بھی نہیں تھا کہ بارش کے کچھ اثرات